فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانہ کی طرح جس نے اگائیں 7 بالیاں، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کی فضیلت ایک مثال کے ذریعے بیان فرمائی کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کسان کی ایک مثال دی کہ جس طرح کسان جو ہے وہ زمین میں ایک دانہ بیج بوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک دانے کے بدلے میں 7 بالیاں اگاتا ہے، اور ہر بالی میں 100 دانے، یعنی ایک دانے کے بدلے میں تقریباً 700 دانے ملے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مثال ارشاد فرماتا ہے کہ جس طرح اس کسان کی محنت پر ایک دانے پر 700 دانے عطا ہوئے، ایسے ہی جو شخص راہ خدا میں 1 روپیہ صدقہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 700 گنا تک بڑھا کر دیتا ہے۔ پھر آگے آپ فرماتا ہے کہ جس کے لیے چاہے اللہ اس سے بھی زیادہ کر دے، یعنی یہ 700 پر ہی مقید نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ جس کو چاہے اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے۔ یہ ہر بندے کے اپنے اخلاص کے ساتھ مبنی ہے کہ جو جس اخلاص کے ساتھ صدقہ کرے گا ویسا ہی اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ پائے گا۔ اب یہ جو صدقات ہیں یہ ہر طرح کے صدقات کو شامل ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف فرض صدقات پر ہی مبنی ہے، بلکہ یہ نفل صدقہ ہو یا واجب صدقہ ہو، کوئی سا بھی صدقہ کریں گے اس میں یہ ثواب ضرور پائیں گے۔ دوسری بات اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا مسئلے کی طرف جو ہے وہ اشارہ فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس طرح عموماً لوگ کہتے ہیں کہ ہم 11ویں شریف کا بکرا دینے لگے ہیں، ہم حضور غوث پاک کا بکرا دینے لگے ہیں، حضور خواجہ صاحب کے نام کا بکرا دینے لگے ہیں، یا ان کے نام کی صدقات و خیرات، یا میلاد شریف کی صدقات و خیرات، تو لوگ کہتے ہیں جی یہ شرک ہے، ان کی طرف نسبت کرنا یہ شرک ہو گیا، کیونکہ بکرا جو ہے وہ تو اللہ کے نام پہ ذبح کیا جاتا ہے، اگر اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا جاتا۔ تو یہاں پر مجازی نسبت کر کے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ کسی کی طرف مجازی نسبت کرنا یہ بالکل جائز ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بیج کو اگانے والا اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی اختیار سے وہ بیج جو ہے زمین سے واپس اگتا ہے، اور اس ایک دانے سے 700 دانے جو ملتے ہیں وہ اللہ کے اختیار کی بدولت ہی ملتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف نہ کی بلکہ اس کسان کی طرف اور اس بیج کی طرف اور اس کھاد والی زمین کی طرف کی کہ جو ان ساری چیزوں کے لیے محرکات ہیں۔ اس لیے یہ بتانا مقصود ہے کہ کسی کی طرف اگر مجازی نسبت کریں اور ذہن میں یہ بات موجود ہو کہ اس کا حقیقی مالک اور اس کا حقیقی تصرف رکھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جیسے ہم کوئی دوائی لیتے ہیں، میڈیسن لیتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میڈیسن اور یہ جو دوائی ہے یہ ہمیں شفا دینے والی ہے، حقیقتاً وہ شفا دینے والی وہ میڈیسن نہیں ہوتی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے مجازی نسبت کرنا یہ جائز ہے، جبکہ یہ بات ذہن میں موجود ہونی چاہیے کہ اس کا حقیقی مالک و مختار جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ایسے ہی جب ہم کسی
غوث پاک کے نام کے بکرے کو یا خواجہ صاحب کے نام کے بکرے کو ذبح کرتے ہیں تو ہم یہ تھوڑا نہ کہتے ہیں کہ یہ بکرا غوث پاک کے نام پہ ذبح کیا جا رہا ہے، بلکہ اس کا ایصال ثواب جو ہے وہ ان کے لیے ہوتا ہے اور نام وہ اللہ کے ہی ذبح ہوتا ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہی ہر مسلمان اس کو ذبح کرے گا، تو اس میں کوئی بھی شرک کی بات نہیں پائی جاتی۔ اگر اب فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا نیک اجر ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ ہی کچھ غم ہو۔ یہ آیت بیسیکلی حضرت سیدنا عثمان غنی اور عبد الرحمن بن عوف ان دونوں کے حق میں نازل ہوئی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی نے غزوہ تبوک کے موقع پر 1000 اونٹ بما مال و اسباب یہ حضور جان عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانے کے طور پر پیش کیے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 4000 درہم حضور جان عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں صدقہ کیا، ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا، نذرانہ پیش کیا۔ تو حضور جان عالم علیہ السلام نے پوچھا اے عبد الرحمن تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آدھے گھر والوں کے لیے چھوڑے، یعنی 4000 درہم گھر والوں کے لیے چھوڑے اور 4000 درہم آپ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا۔ تو حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تم نے دیا اللہ اس میں بھی برکت عطا فرمائے اور جو تم نے چھوڑا اللہ اس میں بھی برکت عطا فرمائے۔ تو یہ ان کے لیے تھا، ان کے حق میں یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ یہ ان کے حق میں نازل ہوئی کہ جو مال ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، اور جو پیچھے ہمارے گھر میں رہ جاتا ہے اس صدقے کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ لیکن اب یہ صدقات تو ہم نے کر دیے، یہ بات ان صحابہ کے لیے نہیں تھی، یہ ہمیں سمجھانا مقصود تھا کہ جو صدقات ہم نے ان کے لیے کر تو دیے، لیکن اب اس میں یہ بات نہ ہو کہ ہم اس میں احسان جتلائیں، ہم اس میں جس کو دیا اس کے منہ پر اور اس کو سامنے رکھ کر اور دوسرے لوگوں کے سامنے اس کا احسان جتلاتے رہیں کہ ہم نے تمہیں فلاں موقع پر تمہارا ہاتھ پکڑا تھا، تمہیں اتنے پیسے دیے تھے، تمہیں صدقہ دیا تھا یا تمہیں راشن کا تھیلا دیا تھا۔ اس بات سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین وآخر دعوانا۔